میرے پاس جن کوئی چیز میرے والد صاحب کا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے لاتی تھی، جھنجھوڑتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑتے تھے، کیسے کوئی کالا سایہ گزر کے گیا، کوئی کالے لباس میں کوئی چیز گزر کے گئی ہے۔ مجھے کسی نے یہاں تک کہا تھا کہ تم چپس بیچنا شروع کر دو۔ وہ وقت یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں پہ جہالت بہت ہے۔ حسد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر عوان۔ ناظرین، جادو ٹونا، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو ہم اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے کانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا، کس نے میرے تے جادو کر دیتا ہوئے گا۔ میرے پاس گاڑی جو ہے روزانہ خراب ہوتی ہے، کس نے ٹونا کر دیتا ہوئے گا۔ ساڈے گھر دے وچوں لڑائی نہیں مکدی، کس نے جادو کرایا ہوا ہے۔ خون دے چھٹے آندے نے، دیواراں تے پانی وجدا ہے، یہ سارے جادو ٹونے دے اثرات نے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ملوانا ہے اس شخص سے جس نے جادو ٹونے کی وجہ سے 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کی۔ اتنے برے حالات تھے، مگر دوسری طرف آج وہی خودکشی کی کوشش کرنے والا شخص نہ صرف اس کے پاس ویگو ڈالا ہے، مہنگے موبائل ہیں، مہنگا لیپ ٹاپ ہے، بڑا سا گھر ہے، لیوش قسم کی زندگی یہ بندہ گزار رہا ہے۔ یہ جادو ٹونا ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، کس نے کروایا تھا؟ اتنے برے حالات سے ایک دم اتنے بڑے گھر میں یہ کیسے سب کچھ ممکن ہوگا؟ یہ ہیں جی میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب۔ آپ لوگوں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رکھی ہوں گی، مگر آج کچھ سوالات ہم ان سے کریں گے بڑی ذاتی نوعیت کے، اور بات کرتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب سے۔ پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا۔ ویلکم، جزاک اللہ۔ سر، مجھے پتہ چلا کہ آپ نے 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا کروایا گیا تھا، مگر ابھی تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ تو خود ماشاءاللہ معالج ہیں، آپ تو خود علاج کرتے ہیں۔ تو پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ میرا ایک انٹرویو ہوا تھا ایک چینل کے اوپر، تو اس چینل میں وہ انٹرویو میری ذاتی زندگی پہ تھا۔ تو اس چینل میں یہ چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ میں اس فیلڈ میں پروفیشن میں کیسے آیا۔ تو یہ جو خودکشی والی بات ہے، یہ میرے لیے ٹین ایج کی بات ہے، جب میں اپنی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، کہہ لیں کہ 18-19 سال کی عمر ہوگی۔ تو گھر کے حالات اس قدر کشیدہ تھے، اس قدر تنگ دستی اور برے حالات تھے، بیماری، لڑائی جھگڑا اور رزق کی تنگی بہت زیادہ، کہ آپ سمجھیں کہ مجھے کسی نے یہاں تک کہا تھا کہ تم چپس بیچنا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ وقت یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آج جو کچھ بھی حاصل کیا، جو کچھ بھی ہے، اس میں میں اپنی فنکاری نہیں سمجھتا، یہ سب پنجتن پاک کے صدقے اللہ کا کرم ہے، یہ کہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا، اور میں اپنا آپ نہیں بھولا، میں آج بھی ویسے ہی ہوں کہ میں بدلنے کے حالات بدلنے کے بعد لوگ کہتے ہیں انسان بدل جاتے ہیں، لیکن میں آج بھی کسی کے لیے نہیں بدلا، آج بھی میں ویسے کا ویسے ہی ہوں۔ جادو تو واقعی برحق ہے، تویز گنڈوں والا کام تو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کس نے جادو ٹونا کروایا تھا، یا پھر ان حالات کا آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے والی بات نہیں کروں گا کہ میں کسی کو اپنی مرضی سے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ ایک شخص جو علانیہ آپ کو کہے اور آپ کے فیملی پہ جادو اور تعویذات کروانا شروع کرے، تو آپ کے سامنے ایک چیز یہاں ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے آبائی گھر سے، اور یہ کرنے میں سب سے جو بڑا مین کردار تھا میری سب سے بڑی پھوپھی کا تھا۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا، ان کے ہسبینڈ نے، اور انہوں نے شروع کیا حسد میں، کیونکہ میرے پیدا ہونے کے بعد ہم لوگ ایک بہت بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، کوٹھی میں۔ تو وہ سب پھوپھیوں کو یہ حسد تھی کہ جی اب یہ بچے جو ہے نا یہ کوٹھیوں میں پلیں گے بڑھیں گے، اور ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے گھروں میں۔ تو اس حسد کی وجہ سے میرے والد صاحب کو فیملی سے بائیک آؤٹ کرایا گیا، کالا جادو کر کے اور لڑائیاں جھگڑے کروا کے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر رزق کی تنگ دستی، لڑائی جھگڑا، کہ اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی چیز میرے والد صاحب کا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے لاتی تھی، جھنجھوڑتی تھی، اور میرے چھوٹے بھائی کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑتے تھے،
ہمیں ایسے نظر آتا تھا کہ ایسے کوئی کالا سایہ گزر کے گیا, کوئی کالے لباس میں کوئی چیز گزر کے گئی ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگ دیکھتے تھے. اور وہ کالے جادو نے اس قدر بہن بھائیوں میں نفرتیں, میرے والد صاحب کے بہن بھائیوں میں اس قدر رکھی کہ آپ اندازہ کریں کہ میرے دادی کی فوتگی پہ ہمیں نہیں پہلے اطلاع کی گئی ان کی بیماری کی, ہم لوگ نہیں جا سکے, اور اینڈ ٹائم پہ ڈیتھ کے بعد ہمیں پتہ چلا. پھر اس کے بعد میرے دادا کی فوتگی پہ میرے دادا کو غسل دینے پہ, کفن پہنانے پہ, ان کو کندھا دینے پہ, قبر میں اتارنے پہ, ان چاروں موقعوں پہ لڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو حسد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری وقتی جیت ہے, وقتی طور پہ ہم نے سفر کیا ہے, اور یہ سب کچھ دنوں میں نہیں ملا. اس کے لیے میں نے بڑا کچھ سفر کیا ہے. میں اس فیلڈ میں آیا, اس پروفیشن میں آیا, میں نے اپنی جوانی قربان کی ہے. میں دیکھنے میں تو یہ ایک عام ینگ لڑکا ہوں, لیکن باقی لڑکوں کی طرح میری زندگی نہیں ہے, اور میری لائف بڑی الگ سی لائف جی رہا ہوں. ظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نارمل ہوں, میں نے اپنا گیٹ اپ, اپنا رہن سہن ویسا رکھا ہے, لیکن میری لائف بہت سے لوگوں سے بہت ڈفرینٹ ہے, کہ میں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ, پھوپھی میری فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی ہے, جو کرتی تھی اس کا ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا. تو لیکن معاملات جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں اب تک. میرا خیال ہے اسی لیے کچھ لوگ پھوپھیوں کو ففے کٹنیاں کہتے ہیں, ایسے ہی. لیکن ففے کٹنی کی بات پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ایشیا میں کلچر ایسا ہے کہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی. ہمارے یہاں پہ جہالت بہت ہے. اور میں میرے دادا بڑے ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھے, شپس میں انجینئر تھے, وہ چیف انجینئر, پوری دنیا انہوں نے گھومی, بڑا پیسہ کمایا. دادی میری دیسی خاتون تھی, تو پیسہ کما کے میرے دادا گھر بھیجتے تھے. دادی نے کچھ پراپرٹیاں بنائی, باقی سارا پیسہ جب یہ بڑی پھوپھی کی شادی کی, پھوپھا آیا, سارا پیسہ کالے جادو اور تویز داغوں میں اجاڑ دیا. بہت پیسہ اجاڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. میں کوئی نو دولتیا نہیں ہوں کہ نئی نئی دولت آئی ہو, نیا نیا پیسہ ہے نیا. میرا الحمدللہ میں اب پیدائش ہی میری جو ہے نا وہ اچھے ایک بڑے گھرانے میں میری ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں وہ زندگی کے کوئی 20-22 سال 25 سال وہ برے گزارے ہیں, لیکن اس کا آج اللہ نے اس پہ صبر کیا, اللہ نے آج اس کا صلہ بھی دیا. عزت, شہرت, نام, پیسہ, اللہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے. اچھا جی, ایک اور میرا سوال ہے کہ وہ جو انہوں نے آپ کے اوپر تعویذ کروائے تھے, جو جادو ٹونا سارا کچھ کروایا تھا, اس کی وجہ سے ایک تو آپ کے چلیں لڑائی جھگڑے ہوئی, خون چھینٹے, یہ وہ سارا کچھ ہوا. جو آپ کی دولت تھی یا پھر وہ چیزیں تھیں وہ چھن گئی تھیں؟ بالکل, وہ ابھی تک ہمارا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے, وہ ہمیں نہیں ملا. ہمیں جب اس آبائی گھر سے نکالا گیا تو خالی ہاتھ نکالا گیا. یہ نہیں کہ حصہ دے کے وراثت کا میرے باپ کا وہ بھیجا گو کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ اپنا گھر بنا کے رہو, نہیں. اور وہ اب تک جو 20-25 سال کی لڑائی ہے, وہ لڑائی ہی یہ رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے باقی سب بہن بھائی کہ جی ہم ان کا حق مال لیں, حصہ مال لیں. ٹھیک ٹھاک روپے پیسہ بنتا ہے, وہ اچھی خاصی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے وہ, کہ کوئی بھی انسان وہ اس اماؤنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہے گا. تو اب تک وہ اسٹیل اب جا کے ہماری سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ اب وہ بتایا کہ ابھی میرے انتقال ہو گیا. وہ بھی بیچارے مس گائیڈ ہوتے رہے, وہ بھی لنڈن میں تھے, ان کو بھی مس گائیڈ کیا جاتا رہا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو پھوپھی تھی میری, سب کچھ اسی نے کیا. تو اس کے اب وہ بھی فوت ہو گئی, اس کے ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے. تو اب باقی بہن بھائیوں نے اب سیٹلمنٹ کی طرف وہ لوگ آئے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیٹلمنٹ کرتے ہیں, اس کو کلوز کرتے ہیں. جتنے بھی کیس تھے, معاملات تھے عدالتوں کے, وہ سارے کے سارے کلوز ہو چکے ہیں ہمارے. اس سے ایک تو بات ثابت ہوتی ہے, اور کچھ یہ جو ویسے اصلی نہیں, جو جعلی پیر فقیر بنے ہوئے ہیں, وہ ایک بڑا اچھا تکہ لگاتے ہیں. جب ہماری بہت ساری خواتین ان کے پاس جاتی ہیں یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں, تو وہ ایک تکہ بڑا اچھا لگاتے ہیں کہ بھائی اے جڑے تاڑے تے جادو ہے نا, یہ تاڑے اپنے نے کیتا ہے, باہر والے نے نہیں کیتا. تو یہ تو سچ ہے کہ اب حسد یا پھر جو جلنا ہے وہ اپنے ہی کرتے ہیں, باہر کے بندے کو کسی سے کیا مسئلہ ہے. تو شاہ جی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ایک عام سا نوجوان جو آج ماشاءاللہ روحانی معالج بن چکا ہے, آپ کو یہ بننے میں کتنا ٹائم لگا, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, یا پھر اسی وجہ سے آپ کو خیال آیا کہ اب میں نے بھی معالج بننا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں زبیر صاحب, میں نے بچپن سے لے کے یہ حالات فیس کرنے تک جو کچھ دیکھا ہے, جو کچھ میں نے برداشت کیا زندگی کے, جو معاملات دیکھے اس کالے جادو کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری پریکٹس ہو رہی تھی. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کے لیے تیار کر رہی تھی. اور میرا اس چیز پہ ایمان ہے, میں نے قرآن میں پڑھا, سورہ بقرہ کی آیات میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ آخری آیات میں سے ایک آیت ہے,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے. اور وہ بوجھ اللہ نے ڈالا، اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش تھی. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اور مجھے اللہ نے بڑی بڑی زندگی میں سعادتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اللہ کا گھر دکھایا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت سی سعادتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوں، باعث عزت ہوں، باعث احترام ہوں. اور فخر سے بتاتے ہیں. اب سارے رشتہ دار جن سے ساری زندگی نہ کبھی ملے نہ کبھی نام سنا، وہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. سب باہر بیٹھے ہوئے سب لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ ویڈیوز وغیرہ انٹرویوز وغیرہ آپ جیسے دوست احباب یا ٹی وی چینلز پہ جو انٹرویو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں ریلیٹیوز جو ہیں. چلیے، آپ نے روحانی معالج بننے کے لیے کسی کو اپنا استاد بنایا یا پھر آپ نے کسی کے مشورے سے یہ رستہ اختیار کیا؟ نہیں، میں نے کسی کے مشورے سے نہیں کیا، اور بغیر استاد کے، بغیر گائیڈر کے، بغیر کسی مینٹر کے آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو رہنمائی یا وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. رہنمائی مجھے صرف اس حد تک ملی تھی. ایک ٹیچر، میرے ٹیچر کے وہ رشتے میں ماموں لگتے ہیں، تو وہ بہت اعلیٰ پائے کی شخصیت ہے. وہ اتنے اعلیٰ پائے کی شخصیت کہ وہ یہاں تک بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے جو کمرہ ہے اس کی چھت میں کتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. وہ ایسی اعلیٰ پائے کی شخصیت. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فاروق بیٹے کبھی طاقتوں کے چکر میں نہ پڑنا، چلے وغیرہ جن پکڑ لو، یہ پکڑ لو. وہ آج تک بعد میں نے اپنے پلے باندھی ہوئی ہیں. لوگ میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ کلیم کرتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کچھ سال پہلے ایک میڈیا پہ ہائپ مچی تھی، تو اور آپ نے بھی میرا انٹرویو کیا تھی کہ میرے پاس جن ہے، ٹھیک ہے. تو میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. لوگ میرے بارے میں کلیم کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا. یہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے نوازا ہے، اور اللہ ایسے انسان کا امتحان لیتا ہے اور آزمائش لیتا ہے. شاہ جی، ایک طرف تو یہ حقیقت بھی ہے، یہ سچائی بھی ہے کہ بہت ساری عوام جادو ٹونے والے کام کی طرف چل پڑی ہے، جو کہ سخت قسم کا گناہ ہے. اب دوسری طرف جو کچھ جعلی پیروں کا ایک مافیا ہے، ایک پورا جتھا ہے، وہ بھی بڑا سرگرم ہے. اللہ معاف کرے، میں جو اصلی یا پھر وہ والے پیر جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، میں ان کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا. یہ جو 2 نمبر ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ مختلف خبریں سنتے رہتے ہیں، جن کی طرف سے ریپ کیسز بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، میں خود بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، وہ سرگرم ہے. تو ایسے حالات میں ہم لوگوں کو کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے، کیسے بچنا ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ زبیر صاحب، آپ زندگی، میں نہیں چاہتا، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کو مشورہ دوں کہ آپ بڑے ریجڈ ہو جائیں، بڑے وہ ایک سخت زندگی گزاریں، نارمل زندگی گزاریں، لیکن کم از کم شریعت کے حلال حرام میں تمیز رکھیں، جائز ناجائز میں فرق جانیں. اللہ رب العزت نے آپ کو کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دی، کس چیز سے روکا ہے، یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان چیزوں میں فرق کر کے اب زندگی گزاریں گے، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں کی نسبت جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جو حسد کا یا پھر یہ جو جلنے کا یہ عنصر ہے، یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور وہی زیادہ تر شکار ہوتی ہیں یا پھر وہ اس سائڈ پہ جاتی ہیں. انہیں کیا کہیں گے آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ سارا دن گھر میں ویلی ہوتی ہیں، ان کو کام کو نہیں، ہانڈی روٹی کر لی یا صفائیاں وغیرہ کر لی. مرد کو ہوتی ہے اصل میں ٹینشن کمانے کی، روزگار کی، باہر معاشرے میں نکل کے اس نے لوگوں کی باتیں سننی ہیں ٹگے کی. تو عورتوں میں چیز واقعی زیادہ پائی جاتی ہے. مردوں کے پاس اصل میں اتنا فالتو دماغ نہیں ہوتا، نہ اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے اور ان چیزوں پہ کام کرے. حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. دوسری طرف خدا کے لیے یہ سخت ترین گناہ ہے جادو کروانا، اس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے. یہ جو حسد ہے نا، یہ جلا کے رکھ دیتا ہے آپ کی نیکیوں کو بھی، آپ کے اعمال کو بھی. خدا کے لیے بچیں. اور یہ جو آپ خبریں سنتے ہیں نا کہ اس جعلی پیر نے ریپ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو ایسے لوگوں سے بھی اوائڈ کریں، ان کے پاس جانے سے پرہیز کریں.